ایک سوال یہ کیا ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ. سجدہ سہو کے حنفیہ نے 3-4 طریقے لکھے ہیں، ہم اس کو بتا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا علیحدہ اس کے لیے ایک پروگرام کیا جائے. بات تو آپ کی سر آنکھوں پہ، لیکن سجدہ سہو پہ بات کرنا شروع کریں تو 100-150 مسائل ہیں، ان کو کہاں سے کر لیں گے الگ. سجدہ سہو کے متعلق یہ جاننا چاہیے، آپ اسی حصے کو الگ کر لیجئے گا، سن لیجئے گا اگر جی چاہے تو. سجدہ سہو کے متعلق یہ بات جاننی چاہیے کہ نماز میں 17 سے زیادہ واجبات ہیں، اور واجب جب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کرتے ہیں. سہو کا مطلب ہے بھول جانا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے آپ مصلی سے اٹھ کے ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے، تو کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ جا کے کچھ عرض کرتا. حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نماز آدھی کر دی گئی، جناب والا بھول گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کوئی چیز پیش نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے کے متعلق جو کچھ مباحث صوفیہ نے کیے ہیں نا، ایسا کمال کیا ہے، ایسا کمال کیا ہے، اس تک کون ادراک کر سکتا ہے. محدثین، فقہا اور صوفیہ، یہ 3 گروہ ہیں. فقہا نے لکھا ہے سر آنکھوں پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہوا تاکہ امت کو سنت کا پتہ چلے. محدثین نے لکھا ہے یہ واقعہ ہوا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تک کہ امت ان احادیث کو پڑھے اور دیکھے. صوفیہ کہاں پہنچے؟ اس لیے بات یہ کریں کہ کوئی صوفی ابن عربی، حضرت مجدد، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، ان کا آدمی دفاع کرتا ہے. ہر 2 ٹکے کے بھنگی کا دفاع تھوڑی کرنا ہوتا ہے. چرسی اور بھنگی مزاروں پہ بیٹھتے ہیں اور تصوف کا ادعا کرتے ہیں. صوفیہ نے کہا کہ نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی تجلیات مبارکہ اور اللہ کا روب و جلال اس قدر غالب اس دن تھا کہ 2 رکعتوں پہ سلام ہو. خود صوفیہ کے اس ادراک کا درک حاصل کرنا یہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑی ہونا اور دل منور ہوا ہوا. خدا کی تجلیات کے بعد جو زندگی ہوتی ہے کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا طریقہ پھر بتایا. مالکی حضرات اس کے قائل ہیں کہ سجدہ سہو 2 طریقے پہ ہوتا ہے، نماز میں بھی اور نماز کے بعد. بس خیر کی ایک اور بحث شروع ہو جائے گی. سجدہ سہو کا طریقہ حنفی فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وقت کو دیکھا جاتا کہ وقت بھی ہے یا نہیں. فجر کی نماز، کوئی بھی نماز، آخری 5 منٹ چل رہے ہیں، یہ نماز جلدی پڑھ رہا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے پتہ ہے سجدہ سہو کیا تو میری تو نماز ہی جاتی رہے گی. تو فقہا نے کہا سجدہ سہو اس پر سے ساقط ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز میں غلطی ہو جائے یا جمعے کی نماز میں غلطی ہو جائے تو مجمع چونکہ بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے سجدہ سہو اس سے ساقط ہو جائے. خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب تو سپیکر وغیرہ آخری نمازی تک آواز پہنچ جاتی ہے، تو اس سے اب ہمارے زمانے میں ساقط نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ وہ التحیات للہ سے شروع کرے اور دعا تک پڑھے. سلام سے پہلے دائیں ہاتھ پہ سجدہ کرے اور 2 سجدے کر کے پھر اٹھ کر بیٹھ جائے، اور التحیات للہ سے شروع کر کے بالکل دعا کے آخر پہ پہنچ کے پھر سلام پھیر دے. قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کو تحریر فرمایا ہے، فتاوی قاضی خان میں دیکھ لیجئے گا. ہمارے نزدیک سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے.
دوسرا طریقہ سجدہ صاحب کا یہ ہے کہ وہ عبدہ و رسولہ تک پہنچے، التحیات للہ سے شروع کر کے، اور پھر مختصر سا درود شریف پڑھے، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ نبی الکریم، کوئی چھوٹا سا درود شریف پڑھ لے اور چھوٹی سی دعا مانگ لے، اللہم اغفر لی، اور پھر سلام پھیرے، اور پھر اس کے بعد بیٹھے اور تحیات للہ سے لے کے آخر تک پڑھے دعا تک، اور پھر سلام پھیرے۔ تیسرا طریقہ حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ عبدہ و رسولہ تک پہنچ کے سلام پھیرے، نہ درود شریف نہ دعا، اور اب التحیات للہ سے شروع کر کے دعا تک اور پھر سلام پھیرے۔ چوتھا طریقہ حنفیہ نے لکھا ہے کہ التحیات للہ سے شروع کر کے دعا تک آ جائے، سلام دو جو پھیرنے ہیں، نہیں، ایک سلام پھیرے گا، پھر دو سجدے کرے گا، پھر بیٹھے اور عبدہ و رسولہ تک پہنچ کے سلام پھیر۔ یہ سجدہ صاحب کے بعد والا بیٹھنا ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح سے بھی سجدہ صاحب ہو جائے۔